الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لیس للانسان الا ما سعى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم حاضرین، پیام محبت کی ایک اور خوبصورت نشست کے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع علم ظاہر و باطن میں صوفیاء کا کردار۔ انشاءاللہ ہمارے مقررین اپنے اپنے علم کے جوہر آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس موضوع کو بڑی خوبصورتی سے انشاءاللہ نبھانے کی کوشش کریں گے۔ ابتدا میں چند گزارشات اپنی طرف سے اس موضوع پہ پیش کرنا چاہوں گا۔ تصوف اسلامی ایسا طرز زیست ہے جس میں قرآن و سنت کی مکمل پیروی ہے اور باطن میں صدق و صفا، عجز و توکل کی آمیزش رہتی ہے۔ صوفی وہ ہے جو ہمیشہ باعمل رہتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ نیک مقاصد اور یاد خدا کے ساتھ عبارت رہتا ہے۔ ابن خلدون لکھتے ہیں تصوف کے مقاصد اصلیہ یہ ہے کہ انسان عبادت الہی میں جان کھپائے، پوری طرح اللہ کا ہو لے، دنیا اور دنیا کی لغویات سے بالکل منہ موڑ لے، اور عام دنیا دار جن چیزوں پر مٹے پڑے ہیں یعنی لذات دنیاویہ، مال و جاہ سے قطعی کنارہ کش ہو جائے اور عبادت کے لیے عزلت نشینی اور گوشہ نشینی پسند کرے۔ تصوف در حقیقت روحانیت کے اہتمام کا نام ہے۔ اس تصوف کی بنیاد یہ ہے کہ روحانیت کے ذریعے انسان کی تربیت ہوتی ہے، انسان روحانی تربیت سے آراستہ ہو کر خود بھی پرامن ہو جاتا ہے اور اپنے اعمال و کردار سے مخلوق خدا کو بھی امن و امان قائم رکھنے کا درس دیتا ہے۔ صوفی اور تصوف کا ایک لازمی جز علم کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ علم کی دو اقسام ہے، علم ظاہر اور علم باطن۔ علم ظاہر سے مراد قرآن، حدیث، فقہ، سائنس، ٹیکنالوجی، معاشیات، سیاسیات اور دیگر علوم ہے، جبکہ علم باطن سے مراد تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، اللہ سے لو لگانا، دل کو عشق مصطفیٰ کی شمع سے فروزاں کرنا اور قرآن و حدیث کے احکامات پر من و ان عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے حضرت اقبال نے کہا تھا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ آج کی اس نشست پیام محبت کا باقاعدہ آغاز
اللہ رب العزت کی قرآن مقدس کی آیات بینات سے ہوا چاہتا ہے، جس کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ قاری حیدر محمود صاحب سے کو تشریف لائیں اور محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، قرآن مقدس کی آیات بینات سے پیام محبت کی آج کی اس نشست کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام کو پیش کرنے کے بعد اب باری ہے سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ نیاز پیش کرنے کی۔ میں چند اشعار اپنی طرف سے غلامانہ نیاز پیش کر کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دوں گا۔ اس اہتمام سے نعت رسول پیش کرو، اس اہتمام سے نعت رسول پیش کرو، ادب سے پہلے درودوں کے پھول پیش کرو۔ اس اہتمام سے نعت رسول پیش کرو، ادب سے پہلے درودوں کے پھول پیش کرو۔ کسی بھی طرح دعا سے مدعا دور نہیں، در کریم پہ قلب ملول پیش کرو۔ مریض ہجر کے زخموں کا یہ علاج نہیں، ہٹاؤ پھول مدینے کی دھول پیش کرو۔ غلام صاحب معراج ہیں بحمداللہ، غلام صاحب معراج ہیں بحمداللہ، ہمارے سامنے راہوں کا طول پیش کرو۔ یہی ہے عشق کی تبلیغ معتبر خالد، فقط حضور کے پیارے اصول پیش کرو۔ اس اہتمام سے نعت رسول پیش کرو، ادب سے پہلے درودوں کے پھول پیش کرو۔ میں دعوت دے رہا ہوں حافظ محمد قاسم علوی صاحب کو۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، میرے ساتھ مل کے پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ او بلا حضور کے آل کا، او بلا
کے آل کا مجھے جینا میں نہ سکھا دیا سلو علیہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ۔ اور جو علی کی اثر قضا ہوئے تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، جو علی کی اثر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی۔ چھپے آفتاب کو موڑی دے، چھپے آفتاب کو موڑی دے، انہیں اختیار دیا گیا سلو علیہ سلو علیہ وآلہ۔ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، پیام محبت کی آج کی نشست کا موضوع علم ظاہر و باطن میں صوفیاء کا کردار۔ صوفیاء کرام نے اپنے پاس حاضر ہونے والوں کی جو تربیت کی ہے، اس حوالے سے حضرت اقبال نے کچھ نقشہ اس طرح کھینچا ہے: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے۔ کہ فرمان کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بیان ہوا۔ اور دوسری بات آپ یاد رکھیں، دوستان زی وقار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک سے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنی معروف کتاب کے اندر اس بات کو درج فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا: کیف اصبحت یا حارثہ
اے حارثہ تم نے صبح کیسے کی؟ حضرت حارثہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصبحت مومنن باللہ حقا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک حقیقی مومن کی صبح کی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انظر ماذا تقولو یا حارثہ، حارثہ غور کرو کون سی بات تم کر رہے ہو، تم یہ بات کتنی بڑی بات کر رہے ہو۔ حضرت حارثہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں میں نے اسی تناظر میں یہ بات کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ما حقیقت و ایمانے کا، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے جو تم یہ بیان کرتے ہو؟ حضرت حارثہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے میں نے دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کیا ہے تو میری آنکھوں کے سامنے ایک پتھر آ جائے تب بھی، سونے کی ڈلیا آئے تب بھی، مٹی کا ڈھیلا آئے تب بھی، چاندی کی ٹکڑی آ جائے تو تب بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ برابر ہے۔ اور فرماتے ہیں حتی صرتو کأنی انظرو الی عرش ربی بارزہ، گویا میں زمین پہ کھڑے ہو کر عرش اولا کی بلندیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں نہیں صرف یہی نہیں، میں کیا دیکھتا ہوں انی انظرو الی الجنت ہم یتزاورون، میں جنت کو دیکھتا ہوں کہ اہل جنت ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ صرف اسی بات پہ اتفاق نہیں، فرمایا میں جہنمیوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ جو کرتے ہیں، وہ جو آپس میں اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، میں اس کو بھی ملاحظہ کرتا ہوں۔ دوستان جی وقار، وقت کے دامن میں بڑی وسعت کم ہے، آئیے کچھ باتیں دیکھی دیکھی دید شنید کی کچھ باتیں کرتے ہیں۔ وہ کسی نے خوبصورت بات کہی تھی کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے بارے میں ہم نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا اور سنا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے نان بھائی کو وہ کچھ کر دیا کہ ظاہر نظر میں دور سے دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ اور نان بھائی ایک جیسے ہی نظر آتے۔ جو آپ کا نان بھائی تھا روٹیاں پکانے والا، اور یارو یہ پڑھی لکھی باتیں ہیں، کچھ مشاہدے کی بات کر لیتے ہیں، کچھ مشاہدے کی بات کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے 80 اور 90 کی دہائی میں حضور سیدی ضیاء الامہ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الہذری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے، آج اگر آنکھ اٹھا کر میرے ایوان میں دیکھے تو صحیح ذرا، حضور سیدی ضیاء الامت کے سفیر کے چہرے کا غازہ کیا بتاتا ہے؟ آپ کے چہرے سے پھوٹنے والی کرنیں ہمیں کس بات کی دعوت دیتی ہیں؟ تو میں شیخ سعدی کے گلستان میں کھو گیا، میں نے کہا کیا کہوں، با مدت گل نشستم کہوں، با مدت گل نشستم کہوں کہ یار میں اس کو کس سے تعبیر کروں، یا یوں کہوں کہ جمال یار در من اثر کرد کہہ دو۔ لوگوں میرے افکار پہ پہرے نہ بٹھاؤ، لوگوں میرے افکار پہ پہرے نہ بٹھاؤ، جذبہ کبھی پابند سلاسل نہیں ہوتا، جذبہ کبھی پابند سلاسل نہیں ہوتا۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ تو اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں بال جبریل میں کہا تھا، مجھ میں یارہ نہیں کہ پورا شعر پڑھوں۔ اقبال نے کہا تھا سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، ہم التجا کے رنگ میں یوں کہہ دیتے ہیں، ہم ملتجی ہیں، ہم التجا یوں کرتے ہیں، چلو شعر بدل لیتے ہیں، تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے خوبصورت انداز میں علامہ شہباز احمد چشتی صاحب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ صوفیاء وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ ظاہر و باطن رب اور اس کی رسول کی رضا پہ قربان کر دیا ہے۔
پھر وہ مقام ملتا ہے کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دعوت سخن دے رہا ہوں صاحبزادہ سید ہارون رشید بخاری کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ علم کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے علم کا ظاہر اور علم باطن سب سے پہلے کن کو عطا فرمایا، اور پھر یہ ان سے چلتے ہوئے صوفیاء تک کیسے منتقل ہوا۔ جب اس موضوع کو پڑھنے کے لیے میں قرآن مجید کو کھولتا ہوں تو پہلا پارہ سورۃ بقرہ کی آیت میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ آیت کچھ یوں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آیت پہ بھی ویسے سبحان اللہ بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب میں نے تخلیق کی، فرشتوں میں آدم کو فضیلت صرف اس لیے عطا فرما دی کیونکہ میں نے آدم کو علم عطا فرما دیا تھا۔ اور یہ انبیاء کا علم کے ساتھ جو تعلق ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو جب عرش پر تشریف فرما تھے تو علم کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، جب زمین پہ تشریف فرما ہوئے تو منقطع ہو گیا، نہ، بلکہ سورۃ بقرہ نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے مزید چند جملے انہیں اپنی جناب خاص سے عطا فرما دیے تھے۔ اس کا مطلب ہے جیسے ہی حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ساتھ ہی علم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ انفرادی طور پہ، بے شمار آیات میری آنکھوں کے سامنے ہے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، جلدی جلدی چند آیات تحدیث نعمت کے لیے پڑھتا ہوں۔ اگر آپ انفرادی طور پہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے، تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما دیا تھا۔ گویا جملہ بدلوں تو یوں بنتا ہے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو علم ظاہر و علم باطن کی نعمت عطا فرما دیے تھے۔ اگر حضرت خلیل اللہ کی باری میں پڑھنا چاہیں تو رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اسی طرح آپ آگے بڑھیں، شوق ہو کہ کس طرح یہ تعلق قائم رہا اور کیسے اللہ رب العزت نے ان صوفیاء کو علم ظاہر اور علم باطن عطا فرمایا ہے، اور یہ منتقل کن سے ہو رہا ہے۔ تو حضرت آدم کی آپ کو نظر آئیں گے، حضرت موسیٰ بھی نظر آئیں گے، اور حضرت یوسف کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے جناب یوسف کو علم ظاہر بھی عطا فرما دیا تھا، علم باطن بھی عطا فرما دیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ بن مریم، میں اختصار کے ساتھ آیات پڑھ رہا ہوں، حضرت عیسیٰ بن مریم یعنی حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے یہ علم، حضرت عیسیٰ بن مریم تک پہنچتا ہے تو 7واں پارہ سورۃ مائدہ کے 110 نمبر آیت مبارکہ کھڑی ہو کے کہتی ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھی علم ظاہر اور علم باطن عطا فرما دیا تھا۔ ان ساری آیات کو پڑھ کے خلاصہ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ علم ظاہر حضرت آدم سے شروع ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم تک آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، جس نبی نے بھی جانا ہے اپنے امتیوں کے دلوں کو پاک اور صاف فرمانا ہے۔ اب باری آ جاتی ہے میرے اور آپ کے آقا کی، خاتم النبیین کی، جو ظاہری طور پہ سب سے آخر، حقیقی طور پہ سب سے پہلے ہیں۔ اب ان کی باری آئی ہے۔ اب ان سے آگے پوچھے آقا آپ کا کیسے علم ظاہر اور باطن کے ساتھ کنیکشن قائم ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کبھی پہلے وحی کے پہلے جملے میں قبلہ صاحب غور کیجئے گا، فرمایا رب کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پہلی وحی میں رب نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ لکھیں، مصطفیٰ پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے حضرت آدم سے لے کے مصطفیٰ کریم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں، رب نے ہر پیغمبر کو علم ظاہر اور علم باطن کی نعمت عطا فرما دی ہے۔ اور سورۃ بقرہ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، رب نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ رب العزت نے حضور کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما دیا، یعنی علم ظاہر کی بھی نعمت عطا فرما دی تھی، علم باطن کی بھی نعمت عطا فرما دی تھی۔ اسی لیے سورۃ طٰہٰ میں 116 نمبر آیت مبارکہ میں حضور ہاتھ اٹھا کے کہتا سارے یہ دعا مانگا کرو، آئے ہم بھی مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگی؟ آپ نے فرمایا سب کہا کرو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ رب العزت حضور کے نلین کے صدقے مجھے اور آپ کو بھی علم ظاہر و علم باطن کی نعمت عطا فرمائے۔ یہ انبیاء کی ڈیوٹی لگی تھی۔ یہ ایک پل کے لیے اپنے بھرپور توجہ کے ساتھ میرے جملہ سننا ہے۔ انبیاء کی ڈیوٹی لگی، حضرت آدم سے شروع ہوئی حضور تک آ گئی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگے، ظاہری پردہ فرمانے لگے، خاتم النبیین ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، پھر ڈیوٹی تو تھی۔ یہ تو نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے لوگ آنا بند ہو گئے، انسان آتے رہیں گے قیامت تک آئیں گے، یہ ڈیوٹی منتقل ہونی تھی۔ وہ ڈیوٹی جو اللہ رب العزت نے انبیاء کی لگائی تھی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میں اپنے علماء اور صوفیاء کو انبیاء کا وارث مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ گویا وہ ڈیوٹی جو اللہ رب العزت نے انبیاء کے لگائی تھی، اللہ رب العزت سے اجازت لے کے، اذن لے کے حضور نے اپنی امت کے صوفیاء کی یہ ڈیوٹی لگا دی تھی۔ اور جب صوفیاء کا تذکرہ ہوگا، جیسے مجھ سے قبل فرمایا گا اور میرے سے بعد بھی فرمایا جائے گا، میں 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بڑی جلدی۔ جب بھی کسی صوفی کا نام لیا جائے گا، جب بھی کسی عالم کا نام لیا جائے گا، جب بھی کسی پیر کا نام لیا جائے گا، جب بھی کسی ولی کا نام لیا جائے گا، تو بنیاد ایک ہی ہے جسے مصطفیٰ نے یوں اشارہ کر کے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ بنیاد صوفیوں کی علی ہے، ولیوں کی بنیاد علی ہے، علماء کی بنیاد علی ہے۔ اسی لیے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا، ایک انسان نے ڈاکٹر صاحب سوال اٹھا دیا، کہا میں 5 سوال کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دے سکتا، لیکن مرتضیٰ حیدر کرار نے کہا پوچھو مجھ سے، میں جواب عطا کرتا ہوں۔ کہا پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں فتنے سے پیار کرتا ہوں، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں موت کو ناپسند کرتا ہوں، تیسرا سوال یہ میرا یہ ہے کہ میں جس کو دیکھتا نہیں اس پہ یقین لاتا ہوں، اور چوتھا میرا سوال یہ ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اس پہ میں یقین رکھتا ہوں، پانچواں میرا سوال یہ ہے کہ میں یہود و نصارہ کو سچا کہتا ہوں۔ یہ صوفیہ کیسے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں کو منور فرماتے ہیں؟ جب اولیاء کے سلطان کے سامنے جملہ لائے گا، آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہا فتنے سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا اسے قتل نہ کرو، یہ تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سارے دیکھ رہے کیسے تلاوت کر رہا ہے۔ فرمایا یہ 28ویں پارے کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے نا، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ یہ اگر اپنی اولاد اور مال سے محبت کرتا ہے، یعنی فتنے سے محبت کرتا ہے، تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ پھر اس صوفی نے ہمیں اور ایک بات بتائی، فرمایا دوسرا سوال یہ کر رہا ہے کہ میں موت کو ناپسند کرتا ہوں۔ کہا یہ تو میرے رب نے 28ویں پارے میں 26ویں پارے میں کہہ دیا نا سورۃ کاف میں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت حق ہے لیکن موت بڑی سخت ہے۔ یہ موت کی سختی کی وجہ سے اگر اسے ناپسند کرتا ہے تو پریشانی والی بات نہیں، بلکہ یہ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ فرمایا تیسرا سوال
سوال یہ کر رہا ہے کہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں. کہا تو سورۃ بقرہ کو پڑھو نا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. فرمایا وہ رب کہہ رہا ہے نیکی یہ نہیں ہے کبھی دائیں دیکھو کبھی بائیں دیکھو کبھی مشرق مغرب دیکھو, بلکہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ, بن دیکھے جو اللہ پہ ایمان لے آتا ہے میں اسے دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما دیتا ہوں. کہا چوتھا اس کا سوال یہ ہے کہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں جو بھی پیدا ہی نہیں ہوا. تو کہا اس میں پریشانی والی بات کیا ہے, یہ تو سورۃ واقعہ کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے. حضرت وہ کیسے؟ فرمایا رب کہتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ, وہ دن جو ابھی آیا نہیں جسے روز محشر کہا جاتا ہے, جس دن وہ آ جائے گا جو جھٹلاتے ہیں وہ بھی تسلیم کر لیں گے. یہ تو کہہ رہا ابھی وہ پیدا نہیں ہوا, میں اس دن کے پیدا ہونے سے پہلے یوم آخرت کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوں. تو جب صوفیاء کے سامنے کوئی انسان آتا ہے تو ایسے اس کے دلوں کو منور کرتے ہیں. کہا پانچواں سوال میرے بھائیوں میرے عزیز دوستوں, پائنتن کی نسبت سے بڑے محبت کا یہ جملہ سنیے گا. کہا پانچواں سوال اس کا یہ, میں یہود و نصارہ سے پیار کرتا ہوں. کہا علی اس کا کیا جواب دو گے؟ کہا علی تو ہر چیز کا جواب دے دیتا ہے. کہا کیا پوچھ رہے یہود و نصارہ سے؟ کہا یہ بھی تو قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے. سب ایسے دیکھ رہے تھے لیکن مصطفیٰ نے اسے لواب دہن دے کے دل کو منور کیا تھا, پھر اسے علم ظاہر و علم باطن رب نے یوں عطا فرمایا. فرمایا یہ بھی تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. کہہ رہا ہے وقالت الیہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. یہودی کہتے ہیں نصارہ جھوٹے ہیں, نصارہ کہتے ہیں یہودی جھوٹے ہیں. کہا جب نصارہ کہتے ہیں یہودی جھوٹے ہیں اس وقت وہ سچ بولتے ہیں, جب یہودی کہتے ہیں نصارہ جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت وہ سچ بول رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو بھی دامن صوفیہ میں آ جایا کرتا ہے میرے مصطفیٰ اسے ایسا علم عطا فرماتے ہیں. آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے, میرے بڑے بھائی تشریف لائیں گے, صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے خوبصورت بیان کریں گے, لیکن یاد رکھیے گا صوفیہ کی بنیاد کو علی کہا جاتا ہے. وہ ڈیوٹی جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کے مصطفیٰ تک ہر پیغمبر کو عطا فرماتی تھی, میرے پیغمبر نے لواب دہن کے ساتھ وہ مرتضی حیدر کرار کو عطا فرمایا. معزز و محتشم حاضرین و ناظرین, دنیا میں اس وقت ہر علم کے بڑے بڑے ماہر ہیں, لیکن وہ لوگ جو صوفیاء کے پاس بیٹھ کے علم ظاہر و باطن حاصل نہیں کرتے, ان کے بارے میں شاعر نے کہا ان کا علم کیسا ہے؟ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں, وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں, جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جو. آج ساری جو انسان کی تگ و دو ہے, محنت ہے, کوشش ہے, اسی بات کی طرف ہے. سلسلہ سخن آرائی کو تھوڑی دیر کے لیے میں روکتے ہوئے حضور وجہ تخلیق کائنات, وجہ وجود کائنات, آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزانہ نیاز پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں. اور دعوت میں مظفر وارثی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ان اشعار کے ساتھ دے رہا ہوں. جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا, جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں, بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی, فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا. محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے, عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم, دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا. باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی,
منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، درکار ہے دعا میں اگر عاجزی تو زین العابدین سے فکر دعا کے لا، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، اس کو شہید اسوہ آقا بنا کے لا، جا زندگی مدینے سے جون کے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محمد ابو بکر ظاہری صاحب کو۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں، بھرے